تحریک عدم اعتماد کیا ہے؟ پارلیمانی نظام حکومت میں حزب اختلاف اگر اپنے مخالف وزیر اعظم کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہو اور اسے ایوان میں اپنی واضح اکثریت کا یقین ہونے لگے تو پاکستان کے مروجہ آئین کے تحت تحریک عدم اعتماد کا ریزولوشن دائر کیا جا سکتا ہے۔ ووٹنگ کے مقرر کردہ دن مخصوص تعداد میں ووٹ حاصل کرنے میں ناکامی پر وزیر اعظم کو گھر جانا پڑتا ہے اور ساتھ ہی اس کی کابینہ بھی تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلے انتخابات کے لیے مقرر کردہ تاریخ تک آئینی عمل کے تحت نئے قائد ایوان اور ایک نئی کابینہ حکومت کا نظم و نسق چلانے کی پابند رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ اگست سن 2018 میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے اب تک سیاسی مخالفین ان پر انتخابی دھاندلی، مہنگائی اور بہت سی وعدہ خلافیوں کے الزامات لگاتے رہے ہیں۔ اعلان کرے اسمبلیز کو کروا دے، ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں۔ اور آخرکار 8 مارچ سن 2022 کے دن حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مشترکہ طور پر قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ اب تک ملک کے 2 وزراء اعظم کے خلاف ایسی تحریک پیش کی جا چکی ہیں۔ پہلی تحریک سن 1979 میں بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں اور دوسری تحریک سن 2006 میں قاف لیگ کے وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف پیش کی گئی۔ ادھر بھارت میں اسی مدت میں تحریک عدم اعتماد کا 27 بار استعمال ہو چکا ہے اور صرف 3 بار منتخب وزراء اعظم اپنے عہدے سے ہٹائے گئے۔ ان میں جنتا دل کے وی پی سنگھ اور ایچ ڈی گاؤڈا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے اٹل بہاری واجپئی شامل ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ کہ بنگلہ دیش کے آئین میں تحریک عدم اعتماد جیسی کسی کارروائی کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ پارلیمانی سیاست کی تاریخ میں پہلی تحریک عدم اعتماد سن 1782 میں لندن کے دارالعوام میں پیش کی گئی تھی۔ یہ تحریک امریکی جنگ آزادی میں برطانوی افواج کی شکست کے بعد پیش کی گئی۔ نتیجتاً برطانوی وزیر اعظم لارڈ نارتھ کو استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ امریکی تاریخ میں عدم اعتماد کی کسی تحریک کی مثال تو نہیں ملتی، البتہ وہاں صدر کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کا دعویٰ ہے کہ اسے 172 سے زائد اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے دائر ہونے تک برتری حکمران جماعت کو حاصل تھی، لیکن اب اراکین کے ٹوٹتے رہنے کے خوف سے حکمران جماعت کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ منحرف اراکین دن بدن سامنے آ کر حکومت کی پوزیشن کمزور کر رہے ہیں۔ کوئی برا کام تو تم سے ہی کوئی وہ کرے ظالم، اب مجھے بھی تو دے گا۔ تم بھی تیار ہو جاؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے۔ حکومتی نمائندوں اور وزراء کا کہنا ہے کہ وہ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوا، وہ ہے آصف علی زرداری۔ بات سن اچھی ہے ان سے۔ غیر پارلیمانی زبان کے استعمال، مخالفین کا مذاق اڑانے اور دھمکیوں کے بعد ان منحرف اراکین کے خلاف قانونی کارروائی اور سندھ میں گورنر راج نافذ کرنے کی بھی باتیں ہوتی رہیں۔ ہمیں سندھ میں گورنر راج نافذ کر دینا چاہیے۔ ایک جانب پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام حکومت کے خلاف مستقل سرگرم ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے بھی بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب پوری قوم مستقل بے تابی کے ساتھ اس تحریک کا فیصلہ کن نتیجہ آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔